مولانا شیخ ممتاز علی ابن محمد صدیق 25 اگست سن 1957 عیسوی میں سرزمین غازی پور صوبہ اتر پردیش پر پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں حاصل کی، پھر اس کے بعد بنارس کا رخ کیا اور جوادیہ عربی کالج میں ظفر الملت مولانا ظفر الحسن، مولانا سید شمیم الحسن، مولانا سید احمد حسن وغیرہ سے کسب فیض کیا۔ جوادیہ عربی کالج بنارس سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد فخر الافاضل کی سند حاصل کی، پھر لکھنؤ کا سفر اختیار کیا اور بر صغیر کی مشہور و معروف درسگاہ مدرسۃ الواعظین میں نادرۃ الزمن علامہ ابن حسن نونہروی، علامہ وسیع محمد اور مولانا مجتبیٰ علی خان ادیب الہندی سے کسب فیض کیا اور وائس کی سند حاصل کی۔ آپ نے اعلیٰ تعلیم کے حصول کی غرض سے حوزہ علمیہ قم المقدسہ کا سفر کیا اور وہاں مدرسہ حجتیہ میں جید اساتذہ کرام کی خدمت میں رہ کر فقہ و اصول میں مہارت حاصل کی۔ مولانا ممتاز علی نے قم میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنی زندگی کو دینی خدمات اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے وقف کر دیا۔ آپ نے سن 1988 عیسوی میں افریقہ کا رخ کیا اور جرمنی، ہالینڈ وغیرہ میں سن 1992 عیسوی تک وظائف دینی انجام دیے اور اسی سال ہندوستان واپس آئے۔ امامیہ ہال دہلی کی انتظامیہ نے ظہیر زیدی مرحوم کے ذریعے مولانا ادیب الہندی سے امامیہ ہال کے امام جمعہ و جماعت کے لیے رجوع کیا۔ مولانا ادیب الہندی نے اپنے شاگرد مولانا ممتاز علی کا انتخاب کیا اور ان کو امامیہ ہال کے لیے روانہ کر دیا۔ آپ سن 1992 عیسوی میں امام جمعہ و جماعت منتخب ہوئے اور اپنی آخری سانس تک اس وظیفے کو بنحو احسن انجام دیتے رہے۔ مولانا ممتاز علی جس وقت امامیہ ہال تشریف لائے تو وہاں کی فضا جھاڑیوں کی وجہ سے خوفناک تھی، لوگ جاتے ہوئے گھبراتے تھے۔ آپ نے امامیہ ہال میں دینی خدمات کے ساتھ وہاں کی صفائی، پیڑ پودوں اور چمن پر کافی توجہ دی۔ آپ پیڑ پودوں کو بہت اہمیت دیتے، اپنے ہاتھوں سے پودوں میں پانی ڈالتے، گویا اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے قوم و ملت کو پودوں کی عملی اہمیت بیان کرتے، جس کے نتیجے میں امامیہ ہال جانے والا فرد خوفزدہ نہیں ہوتا بلکہ پرسکون ماحول کا احساس کرتا اور وہاں بیٹھنے کو دل چاہتا۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ ممبر و محراب، درس و تدریس، قلم و زبان سے دین کی خدمت میں گزرا۔ موصوف اچھے مقرر، وائز اور خطیب تھے۔ آپ کے خطبات سے سبھی واقف ہیں، خصوصاً اہل دہلی۔ وہ ایک موضوع پر مہینوں خطبات دیتے۔ دہلی کے دور دراز علاقوں میں رہنے والے مومنین فقط آپ کے خطبات کو سننے کے لیے امامیہ ہال نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ یہ عالم فانی، فنا ہو جانے والی دنیا اور فنا ہو جانے والا بظاہر انسان کچھ دنوں کے بعد چلا جائے گا، لیکن جو کچھ کرنا ہے یہیں سے کر کے جائے گا۔ وہ یہاں کام آنے والے بہت ساری چیزیں ہیں، دوست، احباب، محلہ، عزیز، رشتہ دار، گھر والے، بیگانے، اپنے، صحیح غلط لوگ سب مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لہذا یہاں بھی پرکھ ہونی چاہیے کہ کون صحیح مدد کرنے والا، کون غلط مدد کرنے والا ہے۔ آخرت کے لیے تو پیغمبر ذمہ دار ہیں اور بتا کے گئے ہیں۔ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ حبی و حب اہل بیتی نافع فی سبعۃ مواضع، میری اور میرے اہل بیت کی محبت 7 مقامات پر بہت فائدہ مند ہے۔ 7 مقامات جو بہت ہی ڈینجرس اور خطرناک ہیں: موت کا وقت، قبر، جب اعمال نشر ہوں وہ وقت، جب کتاب ہاتھ میں ملے وہ وقت، حساب جب ہو رہا ہو اس وقت، میزان کے وقت اور صراط کے وقت، یہ وہاں کے مرحلے ہیں۔ آپ کے خطبات نے اہل دہلی کو حق و انصاف کے لیے جینا سکھا دیا۔ موصوف اپنی تقریر اور واعظ کی وجہ سے پوری دنیا میں پہچانے جاتے تھے، جس کی وجہ سے موصوف نے ہندوستان اور بیرون ہندوستان کے بہت سے شہروں اور ملکوں کے سفر کیے۔ یہ انتظام امامت ہے کہ یہاں سے نکل کے جانے والا جو برا کہہ رہا ہے خالی ان کو برا نہیں کہہ رہا ہے، یہ اسلام کو برا کہہ رہا ہے،
علی کو سب کچھ برداشت ہے، اسلام پر اعتراض برداشت نہیں ہے، لہذا انتظام امامت کا نام سلمان ہے۔ آپ اپنی جائے تبلیغ کی طرح علماء کے حلقے کا دل تھے۔ علماء موصوف کا بہت احترام کرتے تھے۔ مولانا ممتاز علی کی خدمات کا دائرہ وسیع ہے۔ موصوف کاروان اسلام میں کئی سال تک روحانی رہنما کی حیثیت سے مکہ مکرمہ اور اتباعت عالیات تشریف لے گئے اور حجاج کرام کو مسائل حج سے آگاہ کرتے رہے۔ آپ جدید اور الگ ادارات بنانے کے بجائے قدیمی اور پہلے سے بنے ہوئے اداروں کو مزید مستحکم کرنے کے معتقد تھے۔ چنانچہ آپ نے کوئی ادارہ قائم نہیں کیا، جبکہ لوگوں نے الگ ادارہ بنانے کی رائے بھی دی۔ اسی بنا پر ایک عرصے تک رسالہ توحید اور پیغام ثقلین، تنظیم المکاتب لکھنؤ، نور مائکرو فلم سینٹر ایران کلچر ہاؤس دہلی اور جامع اہل بیت دہلی وغیرہ میں خدمات انجام دیتے رہے۔ مولانا ممتاز علی سن 2008 عیسوی میں تنظیم المکاتب کی مجلس انتظامیہ کے رکن اور سن 2013 عیسوی میں نائب صدر مقرر ہوئے۔ ہمیشہ تنظیم المکاتب کی سالانہ دینی تعلیمی کانفرنسوں میں شرکت فرماتے رہے۔ آپ انٹرنیشنل نور مائکرو فلم سینٹر ایران کلچر ہاؤس دہلی کے علمی، تحقیقی، تخلیقی، تاریخی اور علمی آثار کی حفاظت سے بہت متاثر تھے، جس کی وجہ سے آپ نے وہاں کے شعبہ تحقیق و تالیف کی سرپرستی کو قبول کیا اور زندگی کی آخری سانس تک منسلک رہے۔ آپ ہمیشہ تاریخ شیعت اور سادات کے شجرات کو محفوظ کرنے میں کوشاں رہتے اور جہاں بھی جاتے ادارے کی علمی اور تحقیقی خدمات کو بیان فرماتے اور لوگوں کو اپنی اپنی تاریخ اور شجرات کو محفوظ کرنے کی تشویق کرتے۔ اپنے شجرے کو یاد رکھنا اور نسلوں کو بتانا ضروری ہے۔ اور الحمدللہ یہ کام نسل پیغمبر نے کیا ہے۔ مولانا ہر ہفتے 4 شنبے کو انٹرنیشنل نور مائکرو فلم سینٹر دہلی میں حاضر ہوتے اور اپنے چھوٹوں کی تحقیق و تالیف میں رہنمائی فرماتے تھے۔ کبھی کبھی مذاق میں فرماتے تھے کہ میں ہمیشہ سادات کی تاریخ اور شجروں کو لینے اور محفوظ کرنے کی بات کرتا ہوں، کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں سید بننا چاہتا ہوں۔ خیر، سادات کی یہ خدمت درگاہ الہی میں قبول ہو جائے تو میرے لیے یہی کافی ہے۔ مولانا ممتاز علی ہمیشہ درس و تدریس کو پسند فرماتے تھے۔ جوادیہ عربی کالج میں طالب علم کے دوران ہی سے تدریس کا آغاز کر دیا تھا اور اپنے نیچے والے درجات کے طلاب کو پڑھاتے رہتے تھے۔ نیز آپ نے مدرسہ ایمانیہ بنارس میں بھی تدریسی فرائض انجام دیے۔ دہلی میں امامیہ ہال کی خدمات کے ساتھ ساتھ خوشنودی خدا کے لیے جامعہ اہل بیت دہلی میں تدریس کے لیے جاتے اور کبھی کوئی اجرت نہیں لیتے، حتیٰ کہ کرایہ اور کھانا بھی مدرسے سے قبول نہیں کیا۔ آپ نے بہت سے شاگردوں کی تربیت کی، جن میں مولانا اطہر عباس کلکتوی، مولانا موسیٰ رضا یوسفی، مولانا غضنفر عباس طوسی، مولانا مرزا عسکری کلکتوی، مولانا معراج مہدی الہ آبادی، مولانا عاظم جوراسی، مولانا ذیشان حیدر رجیٹوی، مولانا فرحت عباس سیوانی، مولانا محمد مہدی پھندیڑوی اور مولانا عادل منظور جونپوری وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ موصوف اچھے مدرس، مقرر، واعظ، خطیب اور شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ تحقیق و تالیف اور ترجمے سے وابستہ رہے۔ مولانا نے بہت سی کتابوں کے ترجمے کیے، جن میں اکذوبۃ التحریف، اتحاد کا راستہ، فریاد مظلومیت، اسلامی بیداری کے درپیش مسائل، اسلامی اور 20ویں صدی کی تہذیب، نماز جمعہ اور خطبات رہبری، اسلامی بیداری، رہبر معظم کے افکار و نظریات پر مشتمل تحلیلی و تجزیاتی مقالات، انسان کامل امام خمینی کی نظر میں، اسلام و ایران کے تقابلی خدمات جلد اول و دوم وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ مولانا ممتاز علی حق گوئی، خودداری اور بے باکی میں بے نظیر تھے۔ ہمیشہ خدا پر بھروسہ رکھتے اور کبھی کسی سے کوئی سوال نہیں کیا۔ ہر وقت زبان پر شکر خدا جاری رہا۔ وہ فرماتے تھے، طالب علموں کے رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، تو پھر سوچنا کیا ہے۔ کبھی آپ نے ثروت اور دولت کو اہمیت نہیں دی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں کچھ معقول رقم لے کر آیا اور آپ کو دینے لگا
تو آپ نے معلوم کیا کہ یہ کیسی ہے، تو رقم دینے والے نے کہا کہ یہ آپ رکھیں، تو مولانا نے یہ کہتے ہوئے یہ رقم امامیہ ہال کو دے دی کہ مجھ سے زیادہ امامیہ ہال کو ضرورت ہے۔ لوگ مولانا ممتاز علی کی سحر انگیز شخصیت، نرم مزاجی اور عمدہ اخلاق سے بہت جلد متاثر ہو جاتے تھے۔ وہ علمی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ محبت اور ادب کی خوبصورت مثال تھے۔ مولانا نے امامیہ ہال کے سادہ مکان میں سادہ زندگی گزاری اور اپنا ذاتی گھر نہیں بنایا۔ آپ کے پاس نہ دہلی میں ذاتی گھر ہے اور نہ ہی ان کے وطن غازی پور میں۔ مولانا ممتاز علی صاحب نے کبھی دین کا سودا نہیں کیا اور ہمیشہ حق گوئی سے کام لیا۔ وہ نہایت جرات مندی سے لوگوں کے سامنے حق بات کہتے تھے۔ صاحبان سروت سے کبھی مروب نہیں ہوئے، ہمیشہ لوگوں کے غلط ارادوں پر ٹوک دیا کرتے تھے۔ کبھی آپ کے کسی قدم سے قوم و ملت رسوا نہیں ہوئی اور نہ ہی کبھی اپنی شخصیت کو کسی فتنہ و فساد کا حصہ بننے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اہل انصاف میں محبوب تھے۔ اللہ نے مولانا ممتاز علی کو 2 بیٹیوں کی شکل میں رحمت سے نوازا، جن کو آپ نے زیور علم و ادب سے آراستہ کیا۔ آخر کار یہ علم و عمل کا ماہتاب 5 نومبر سن 2024 عیسوی بروز سہشنبہ شب میں 10 بجے امامیہ ہال دہلی میں حرکت قلب رکنے کی وجہ سے غروب ہو گیا۔ غسل و کفن کے بعد پہلی نماز جنازہ امامیہ ہال میں مولانا شمیم الحسن بنارسی کی اقتداء میں ادا کی گئی۔ دوسری نماز جنازہ قبرستان دہلی گیٹ میں مولانا احتشام عباس جون پوری کی اقتداء میں ادا کی گئی۔ مومنین، علماء و طلاب کی کثیر تعداد کی موجودگی میں دہلی گیٹ قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔